نماز جنازہ جہری ہو یا سری ہو، دونوں طرح ہی سنت سے ثابت ہے اور دونوں طرح ہی برابر اجر ہے۔ اور نماز جنازہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر ان کا عمل موجود ہے کہ کان یرفع یدیہ فی جمیع تکبیرات الجنازہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز جنازہ پڑھتے یا پڑھاتے تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے، ہاتھ کھڑے کیا کرتے تھے۔ نماز جنازہ کے اندر مختلف تکبیرات ہوتی ہیں، زیادہ تر جس پر عمل ہے وہ 4 تکبیریں، 5 بھی کہی جا سکتی ہیں، اگر ضرورت پڑے دعائیں لمبی کرنی ہو تو زیادہ بھی کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 4 ہی اسی پہ عمل ہے برِ صغیر میں، تو زیادہ تر صحابہ سے ثابت بھی یہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھی 5 تکبیرات بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ یا کوئی سورت اور ساتھ ملاتے، دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود شریف، جو درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں، جو مسنون ہے اور وہی درود ہی پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی، نماز جنازہ میں بھی، اور ہر جگہ پہ۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں، جتنی بھی زیادہ دعائیں کی جائیں اتنا زیادہ میت کو بھی فائدہ ہے اور جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے، اور اگر کوئی زیادہ دعائیں کرنا چاہتا ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر وہ دعائیں کر لے، 5ویں تکبیر کے بعد پھر وہ سلام پھیر لے۔ اور سلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو صحابی نے نقل کیا ہے کہ صلی علی جنازۃ فکبر علیہا 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھایا، اس میں 4 تکبیریں کہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد وسلم تسلیمۃ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طرف سلام پھیرا۔ نماز جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیرا، اس صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ زیادہ صحیح عمل ہے، اگرچہ صحابہ کرام سے دونوں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ترین روایت ہے، صحیح ترین حدیث ہے، جو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ فصل وسلم تسلیمۃ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طرف سلام پھیر کر جنازے کو ختم کر دیا۔ تو دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے ہاں عمل ہے، اور ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جتنی بھی تکبیرات کہی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، لہٰذا پہلا رفع الیدین نہیں، سارے کے سارے رفع الیدین کرنے چاہیے۔ باقی حدیث بھی جو نماز کے متعلق ہیں، وہ حدیث بھی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے ہمیشہ رفع الیدین کیا۔ کسی ایک نماز میں بھی کبھی بھی پوری زندگی آقا علیہ السلام نے ان 3 جگہ میں رفع الیدین چھوڑا نہیں، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نہ ہی تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رفع الیدین چھوڑا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت کو ہمیشہ اپنانا چاہیے. اور ایسا آدمی جو اس سنت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، یاد رکھیے ہم نہیں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اس کی نماز میں بہت بڑی سنت کی کمی ہے. جو آقا علیہ السلام نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے نماز میں سنت کی کمی کوتاہی کرنا، فرائض کو چھوڑنا، یہ نماز کے اندر نقص ڈالنے والی بات ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں بھی رفع الجین کیا کرتے تھے، اور ساری کی ساری تکبیرات کے ساتھ رفع الجین کیا کرتے تھے. اور یہ بات بھی دلیل ہے کہ اگر صرف پہلا نماز کا رفع الدین ہوتا، باقی نہ ہوتے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفع الدین باقی نہ کرتے نماز جنازہ میں بھی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری نماز میں باقی کے سارے رفع الدین بھی ثابت ہیں اور نماز جنازہ میں بھی ثابت ہیں. باقی ہر بندے کی اپنی مرضی، ہم نے تو سنت بتلا دینی ہے، صحابہ کا عمل بتلا دینا ہے. جو کرے گا وہ اجر پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ سنت کو چھوڑے گا، ہمارا کیا جائے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میت کو جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان یصلی علیہ، بلکہ آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ثم ادخلہ القبر من قبل رجل القبر، پھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. صحابہ کرام بھی اس پر زیادہ تر عمل کیا کرتے تھے، اور آج بھی مکہ مدینہ میں زیادہ تر اسی پہ عمل ہوتا ہے کہ میت کو قبرستان میں لے جایا جائے. جب قبر تیار ہو جائے تو قبر کی جو پاؤں والی طرف ہوتی ہے، سائیڈ ہوتی ہے، اس طرف میت کو رکھ کے پاؤں والی طرف سے لے جا کر دفن کیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر میت کی لحد ہے یا شک ہے تو جو ساتھ قبر ہوتی ہے، قبر کے اوپر میت کو رکھ کے وہاں سے اٹھا کر سیدھا نیچے اتارا جاتا ہے. اس طرح بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ممانعت نہیں اس طرح کرنا. لیکن دوسری بھی سنت ہے، صحابہ کرام اس میں بھی عمل کیا کرتے تھے. اور صحابی فرماتے ہیں ہذا السنہ، یہ زیادہ افضل سنت ہے کہ میت کو پاؤں کی طرف رکھ کر اس کی چارپائی کو وہیں سے اٹھا کر سیدھا پاؤں کی طرف قبر میں داخل کیا جائے، یہ زیادہ افضل عمل ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مفقود ہی ہو چکا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں بھی لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، یار یہ کوئی نیا طریقہ آ گیا. نیا طریقہ نہیں، یہ سنت کے مطابق صحیح سنت سے طریقہ یہ ثابت ہے. ہاں آسانی یہ ہے کہ میت کی قبر جو ہے، میت کو سامنے والی قبر کے اوپر رکھ کر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر آسانی کے ساتھ نیچے اتارا جا سکتا ہے. منع اس طرح بھی نہیں ہے. میت کو قبر میں دفن کرنا ہے جس طرح آسانی ہو کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کیا جائے تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر، جب آقا علیہ السلام میت کو قبر میں اتارتے تھے تو آقا علیہ السلام کی زبان پہ کیا ہوتا تھا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مسلمان کو یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے کہ جب بھی جو بھی میت کو دفن کیے جا کر رہا ہے یا جو پاس کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے یہی دعا پڑھیں اس وقت، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے دعا. اس وقت حالت اور ہوتی ہے. بے شمار دفعہ لوگوں کی سنا جو اس طرح کرو، یہ کرو، وہ کرو، یعنی میت کو اتارنے کے لیے سارے اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے اکثر دعا بھول ہی جاتے ہیں. اس میت کو ان دعاؤں کی ضرورت ہے. جو جنازہ پڑا ہے جنازے میں بھی دعائیں ہیں، دفن کرنا ہے دفن کرنے کی بھی دعا ہے، دفن کرنے کے بعد بھی دعا ہے. تو ایسی دعاؤں کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور عملی طور پہ اس کا نمونہ ظاہر کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام ہمیشہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے.
جب بھی اس کو دفن کرتے اور دفن کرنے کے بعد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی علی جنازۃ ثم اتی قبر المیت، آقا علیہ السلام نے ایک میت کی ایک نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ کے ساتھ آئے، میت کے ساتھ آئے دفن کرنے کے لیے۔ جب صحابہ کرام نے میت کو دفن کیا قبر میں، فحسا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، تو آقا علیہ السلام کیونکہ میت کے سر کی طرف کھڑے تھے، آقا علیہ السلام نے 3 چلو مٹی کے ڈھر کے اٹھا کر اس قبر کے اوپر ڈالے، اور ساتھ آقا علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھ رہے تھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور بسا اوقات بعض علماء سے یہ بات آتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قرآن کی سورۃ طٰ کی ایک آیت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے اس آیت کا پڑھنا ثابت نہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ وہ سب صحیح سنت سے دعا ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ، اس کو پڑھتے جائیں، اور میت پہ قبر پہ کم از کم 3 چلو ہر مسلمان کو مٹی ڈالنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں بھی عمل کرتا، پاس کھڑا رہتا ہے، اس پہ حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا تو اسے ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے اختلاف نہیں کرنا۔ میں نے ایک دیکھا ایک بندے کو، وہ 2-3 بندوں کو جناب برا بھلا کہہ رہا تھا، بڑی عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں نواب بن کے آئے ہو ادھر، مٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے اتنے کپڑے صاف ہیں، تم نے قبر میں نہیں جانا۔ بھی ہر بندے کی اپنی مرضی، آپ کسی کو کیوں کہتے ہیں برا بھلا؟ مستحب عمل ہے، کوئی کر لے گا تو اسے اجر ملے گا، کوئی نہیں کرے گا تو فرض تھوڑا ہے۔ فرض تو نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ جائے کوئی قبر میں مٹی نہ ڈالے تو اسے جناب بندہ برا بھلا کہنا شروع کر دے، نہیں، ہر بندے کا اپنا عمل ہے، ذاتی عمل ہے، کسی کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ بڑی ادب اور احترام کی جگہ ہے، بڑی عبرت والی جگہ ہے، کسی کو برا بھلا مت کہیے، ایسا عمل کریے جو سنت سے ثابت ہے، جس کا اجر ملے، جو نہیں کرتا وہ نہ کرے۔ ہم نے کسی کو عمل کرانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ کسی کو عمل کرانے کے لیے برا بھلا کہیں، آپ گالیاں نکالیں، نہیں، سنت کے مطابق عمل کریں، اس کے بعد بس ختم۔ اور آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر او یزاد علیہ او تجسس علیہ، 3 باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائیں، آج ان تینوں کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی پرہیزگار کہتے ہیں، حیل و حجت بیان کرتے ہیں، بہانے جی ہماری میت کی قبر خراب ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر، صحابی بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ خبردار کوئی قبر کو پکا کرے، خبردار کو قبر کو پکا کرے، منع کر دیا۔ او یزاد علی، یا قبر کو زیادہ بلند کرے، اس مٹی کے علاوہ جو مٹی نکلی تھی اس کے علاوہ دور سے لا کے مٹی اور ڈالے، یا اسے پلستر کرتا بھی رہے۔ اور دوسری بات، او تجسس علیہ، یا میت کا نام قبر کے اوپر لکھا جائے۔ ان تینوں باتوں کے خلاف مسلمان خوب عمل کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے عمل کرتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں، سنگ مرمر کی پٹیاں اور تختیاں لکھ کے لاتے ہیں، اور وہاں جناب نام میت کا لکھا جاتا ہے، وہاں جناب شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور میت ایسی وصیت کر کے جاتی ہے تو میت کو عذاب قبر ہوگا، اگر وہ رسا نے کی ہے تو وہ رسا کو پوچھ داچھ ہوگی، وہ رسا گناہگار ہوں گے۔ اگر میت نے یہ بات کہی ہے کہ میری قبر کو اس طرح بنایا جائے تو اس میت کو اس قبر میں عذاب قبر ہوگا، اور اگر وہ رسا نے کیا ہے اس کی وصیت کے بغیر اپنی مرضی سے کیا ہے تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہیں، ان کو پوری زندگی گناہ ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے پکی قبر بنائی ہے، بلکہ ایک حدیث کل ہی میری نظروں سے گزری، آقا علیہ السلام نے
قبر آگ سے پکی ہوئی کوئی بھی چیز منع کیا قبر میں لگانے سے، یعنی پکی اینٹیں جو آگ سے بنتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، وہ اینٹیں بھی قبر میں نہیں لگانی چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو آگ سے بنی ہو اس کے ساتھ پلستر کرنا، بنانا، لگانا آقا علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم قبروں کو پکا بناتے پھریں۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث این یجسس القبور، فرمایا آقا علیہ السلام نے قبروں کو جمع کا صیغہ بھی بولا، واحد کا صیغہ بھی بولا۔ نہ کسی ایک کے لیے جائز ہے، نہ پوری امت کے لیے جائز ہے کہ یجسسا، قبر کو پختہ کیا جائے، رنگدار کیا جائے، اس پہ مارکنگ کی جائے، اور ساتھ اگلے لفظ بھی ہیں وَإِن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس کے اوپر کسی قسم کی تحریر لکھنے سے بھی منع کر دیا۔ اس کے اوپر نام لکھنا، شعر و شاعری کرنا، کوئی ایسا فکرہ لکھنا، فکر آخرت ہے۔ عجیب بات ہے، میں دیکھتا ہوں بسا اوقات وہ عورت جس کا اپنی زندگی میں خاوند کسی کو نام بتانے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی کا نام کسی کو پتا چل جائے، میری بیٹی کا نام کسی کو پتا چل جائے، مرنے کے بعد قبر پہ نام لکھ دیتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، وہ آپ کی بیٹی بہن نہیں ہے۔ قیامت والے دن یہی رشتے ہوں گے جنت میں، یہی رشتے ہوں گے جن کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ پرہیز کیجئے۔ فرمایا نہا ان یکتب علیہا، کسی بھی قبر پر نام لکھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ کرنے والے کو پوری جب تک وہ لکھا رہے گا، جس نے لکھوایا تھا، جس نے قبر پکی بنوائی تھی، بے شک بھینس توڑ دے، کوئی چیز اور آ کے قبر توڑ دے، بے شک جو کچھ مرضی قبر کو ہو جائے، قبر کو پکا بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی علامت کرنا جائز ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی کو نشانہ بنائے بغیر یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو مستری احباب جو کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا حرام ہے، ان کی ایسی کمائی حرام کی ہے۔ جو ہے کام کرتے ہیں، بے شک وہ مزدوری لیتے ہیں، بے شک مزدوری، بلکہ کیا میں نے دیکھا بڑے مستری وہ فری میں یہ کام کرتے ہیں، فری میں گناہ لیتے ہیں۔ یہ کام کرنا بھی حرام ہے، ایسی مزدوری بھی حرام ہے۔ آپ کی پوری مزدوری حرام ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو منع کیا گیا وہ عمل کر رہے ہیں، جس چیز کو گناہ کہا گیا وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یبنا علیہا وان تؤتا، اگلی بھی دو باتیں سنیں۔ ایک ہے قبر کو پکا بنانا، اس میں نام لکھنا، تحریر لکھنا۔ دوسرا ہے اس قبر کو بلند کرنا، اس پہ مزار بنانا، اس پہ کمرہ بنانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ وَأَن تُؤْتَىٰ، اس قبر کو روندنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ بس اوقات لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، قبروں کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات بچوں کی قبروں سے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح زندے بندہ کی قدر ہے، عزت ہے، اس طرح میت کی بھی قدر اور عزت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میت گزر رہی ہو، کھڑے ہو جو اس کے ادب احترام میں، بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے، کھڑا ہونا مستحب ہے۔ جب میت گزر جائے پھر تم بیٹھو، چاہے جائے کہ بندہ میت جو دفن ہے اس کی قبر کے اوپر سے بیٹھ جائے یا اس اوپر سے گزرتا پھرے۔ بس اوقات بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں قبرستان، بھی اتنے بوڑھے ہیں آپ نہیں چل سکتے، نہ جائیں قبرستان میں۔ قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے جائیں نہ۔ کیوں؟ ایک اور حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، جو آدمی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ جہنم کے انگارے کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ آگ کے اوپر بیٹھتا ہے، آگ کے اوپر۔ اللہ نے عزت دی ہے، قدر دی ہے انسان کو۔ قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر سے گزرنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان توتا، منع کر دیا، خبردار کوئی بھی قبر کے اوپر نہ بیٹھے، قبر کی بے حرمتی نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، جو گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے حساب و کتاب دینا پڑے، جواب دینا پڑے۔ اور آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ قبرستان میں قبر کی میت کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قبرستان میں جا کر قبر کی نشانی کے لیے آقا علیہ السلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی تھے، آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔
وہ فوت ہوئے، آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، میت کے ساتھ گیا، ان کو دفن کیا، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کے قبر کے سرانے ایک پتھر رکھا نشانی کے طور پر کہ اس کی پتہ چلے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ قبر کے اوپر کوئی نشانی رکھی جا سکتی ہے، کوئی پتھر رکھ لیں، کوئی چھڑی رکھ لیں، کوئی ایسی لکڑی رکھ دیں تاکہ آپ کو اپنی قبر کی نشانی یاد رہے، لیکن نشانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے پکی بنانا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ سب کو مکہ مدینہ لے جائے، صحابہ کرام کی قبریں دیکھتے ہیں، کسی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے؟ کسی ایک قبر کے اوپر بھی نام لکھا ہو؟ کسی قبر کے اوپر نام نہیں ہے۔ وجہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں، اگلی بات بھی یاد رکھیے، بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، جی مثلا یہ ٹیکسلا ہے، پتھریلا علاقہ ہے، یہاں سارے پتھر ہوتے ہیں، تو جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ بھی پکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، قدرتی طور پر جو پتھریلا، جس طرح مکہ ہے، مدینہ ہے، وہ بھی پتھریلا علاقہ ہے، وہاں بھی پتھر رکھے جاتے ہیں۔ تو میت کی قبر میں یا قبر کھودتے ہوئے پتھر نکل آئیں یا پتھروں کی قبر بنانا وہ عام مٹی میں شمار ہوتا ہے، ان پتھروں کے ساتھ سیمنٹ نہیں استعمال کیا جائے گا، باقاعدہ ان کو نہیں بنایا جائے گا۔ پتھر استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے، علاقہ پتھریلا ہے، ہیں ہی پتھر استعمال ہوتے، اور آقا علیہ السلام نے خود قبر میں پتھر رکھے ہیں، میت کو دفن کرتے ہوئے اوپر رکھے ہیں، میت کے اوپر، قبر کے اوپر نشانی کے لیے رکھے ہیں۔ پتھروں والی قبر پکی شامل نہیں ہوتی، بلکہ پکی قبر بنائی جاتی ہے۔ ہاں، جو آدمی پتھروں کے ساتھ گارا بھی استعمال کرتا ہے، سیمنٹ بھی استعمال کرتا ہے، اسے بناتا ہے، اسے پکی کہتے ہیں۔ عرف عام میں جس کو پکا کہا جاتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے اس کو۔ تو لہذا کوئی بھی ایسا عمل جو قبرستان میں یا قبر کے ساتھ کیا جائے جو شریعت سے ثابت نہیں، اگر میت نے ایسی وصیت کی ہوگی تو اسے عذاب قبر ہوگا، اگر وصیت نہیں کی تو کرنے والے مجرم ہوں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ حرام کام، ایسا کام کرنے جو شریعت میں منع ہے، جو آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے، صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ بات ہے، شاید آپ کو یقین آ جائے، آقا علیہ السلام کی اپنی قبر بھی کچی قبر ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی قبر بھی کچی قبر ہے، اور جب آقا علیہ السلام کی اپنی قبر کچی ہے تو پھر کون ہے اس دنیا میں جو اتنی حیثیت رکھتا ہو کسی اور کی قبر کو پکا کیا جائے؟ خیال کرنا چاہیے، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے فریضے کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سستی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے گناہ کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز خراب کر دے گی، میت قبر کو فلاں خراب کر دے گی، فلاں خراب کر دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ مٹی ڈال دیں۔ جس کی اللہ حفاظت کرے کچھ کر سکتا ہے کیا؟ پکی قبر نہیں ٹوٹ جاتی؟ پکی قبر نہیں گر جاتی؟ اس کا نقصان نہیں ہو جاتا؟ ہم نے دنیا کے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے، آقا علیہ السلام کی سنت کو سمجھنا ہے، جنازے کے احکامات کو سمجھنا ہے، ضروریات اور فرائض کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے اور آقا علیہ السلام نے کر کے کیسے دکھلایا ہے۔ ایسے ہی میت کو جب دفن کرنا ہو تو آقا علیہ السلام نے 3 اوقات میں جنازہ پڑھانے اور میت کو دفن کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ وہی 3 اوقات جن میں نماز ممنوع ہے، یعنی آپ طلوع آفتاب ہے، سورج نکل رہا ہے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، زوال کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، اور غروب آفتاب کے وقت کہ سورج غروب ہو رہا ہو وہاں بھی نماز پڑھنا منع ہے، تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، لیکن 3 اوقات میں نماز جنازہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان 3 اوقات میں میت کو دفن کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، نماز جنازہ پہلے ہو چکی ہے، مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے، یا زوال سے پہلے، یا زوال کے بعد، یا طلوع سے پہلے، بس اوقات فجر سے پہلے بھی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن میت کو دفن کرتے کرتے وقت ہو گیا زوال کا یا غروب کا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر وقت ہے، بالکل زوال کا وقت ہے یا غروب کا وقت ہے یا طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس وقت میت کو دفن کرنے سے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، تھوڑا لیٹ کر لینا چاہیے، ان اوقات میں میت کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا تھا تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، بڑا احترام کیا جاتا تھا۔
بس اوقات لوگ اپنی میت کے ساتھ تو کوئی نہیں ایسے کرتا، کسی اور میت کے ساتھ ایسے لوگ کر، جلد بازی ہوتی ہے، جلدی سے سارے یہ لیٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میت کو نقصان پہنچے، یاد رکھو اتنا ہی گناہ ہے جتنا زندہ بندے کو گناہ ہوتا ہے۔ آقا نے سنایا کہ کسی میت کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے، اس کے جسم کو نقصان نہ دیا جائے۔ ساتھ فرمایا آقا اسلام نے کسر عظم المیت کا کسر حین، اگر کسی میت کی کوئی ہڈی یا بازو کوئی پاؤں کو توڑ دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، اس کو اتنا ہی گناہ جتنا زندہ بندے کی ہڈی کو توڑتا ہے وہ۔ جس طرح زندہ بندے کی ایک ایک چیز کی حفاظت، بلکہ اس کے مقابلے میں دیت ہے، قصاص ہے، میت کو اگر کوئی نقصان دیتا ہے، قصاص تو ذکر نہیں ہے لیکن گناہ ضرور ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اسی طرح محبت دیں، اسی طرح پیار دیں جس طرح اپنی میت کو پیار اور محبت دیتے ہیں۔ جس طرح اپنی ماں کی میت کو اٹھاتے ہیں، باپ کی میت کو اٹھاتے ہیں، اولاد کی میت کو اٹھاتے ہیں، بیوی کی، شوہر کی میت کو اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کا احترام کریں۔ کیوں؟ جب انسان میت بن جاتا ہے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں، سب احترام کے قابل ہیں، سب عزت احترام کے قابل ہیں۔ اگر کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ان کی خامیوں کو یاد کرتا ہے، تو یاد رکھیے آقا علیہ السلام نے ایسے سارے کاموں سے منع کیا ہے، پابندی لگائی ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور میت کو دفن کرنے کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الذی رش الماء علی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو آقا علیہ السلام کی قبر کو بنا کر اس کے اوپر پانی چھڑکا گیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی کوئی صحابی فوت ہوتا، اس کی قبر کو بنا کر اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مٹی بیٹھ جاتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں جن کو تازہ مٹی کی خوشبو آ جاتی ہے، اگر پانی چھڑکا جائے تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی مٹی کی۔ سنت سے ثابت ہے، پہلی بات تو سنت ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر پہ بھی پانی چھڑکا گیا اور صحابہ کی قبر پہ بھی پانی چھڑکا جاتا تھا۔ لہذا اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ قبر بھی صحیح رہے، اس کی مٹی بھی ضائع نہ ہو، اس کو نقصان بھی نہ ہو، اور سب سے افضل عمل کے سنت پہ عمل ہو جائے۔ آقا علیہ السلام جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے ہٹنا سنت ہے، اس سے رکنا سنت ہے۔ کسی بھی سنت کی مخالفت ہوگی تو انسان دنیا میں بھی دینے دار ہوگا، کل قیامت کو بھی جواب دہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔